صاحب بہار شریعت نے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں صدر الشریعہ نے جمع کیا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے علم کلام میں قیل و قال بہت ہے، مباحث بہت ہیں، اختلافات بہت ہیں، لیکن بہار شریعت وہ مبارک کتاب ہے کہ جس میں بالکل متوازن، متداول اور جو مقصود دین ہے اس عقیدے کو ان تمام باتوں سے چھان کر خالص مال ادھر جمع کر دیا۔ عقیدہ متعلقات نبوت کے ضمن میں خلیفہ اعلیٰ حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی قادری نور اللہ ضریحہ صاحب باری شریعت ارشاد فرماتے ہیں عقیدہ نبوت، فرماتے ہیں مسلمانوں کے لیے جس طرح ذات و صفات اللہ کا جاننا ضروری ہے، بحث گزر چکی ہے کہ کسی طرح کا انکار یا محال کا اس بات اسے کافر نہ کر دے، اسی طرح یہ جاننا ضروری ہے کہ نبی کے لیے کیا چیز جائز ہے، نبی کے لیے کیا جائز ہے اور کیا واجب ہے اور کیا محال اور امپاسبل ہے، کہ واجب کا انکار اور محال کا اقرار موجب کفر، یعنی جس چیز کو ماننا تھا اس کا انکار کر دے اور جس چیز کو نہیں ماننا تھا اس کو مان لے۔ تو اسی لیے ضرورت ہے کہ نبوت کے عقیدے کو سمجھا جائے، اس لیے کہ نبوت کے عقیدے کو اسی طرح سمجھنا ضروری ہے جیسے خدا کے عقیدے کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ یہ اپنی ترتیب میں سب چیزیں ضروریات دین سے ہے، کیونکہ ضروریات دین میں سے کسی ایک کا بھی انکار جو ہے وہ سب کا انکار ہوتا ہے۔ صدر الشریعہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نبی کی تعریف کر رہے ہیں، فرمایا نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو، اور رسول بشر ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ملائکہ میں بھی رسول ہوتے ہیں۔ نبی اس بشر کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو، اور رسول بشر ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ملائکہ میں بھی رسول ہوتے ہیں۔ بات اگر نہیں سمجھ میں آ گئی تو آگے وضاحت کرتے ہیں۔ فرمایا انبیاء سب بشر تھے اور مرد، نہ کوئی جن نبی ہوا اور نہ کوئی عورت، یعنی جتنے انبیاء آئے نبیوں میں کوئی جن کو نبی نہیں بنایا گیا، یہ اکثر قول کے مطابق ہے، کیونکہ یہ علم کلام کی مباحث ہیں، قیل و قال ہے، لیکن اس میں جو سب سے اصح قول ہے وہ یہ ہے کہ نبی جب بھی آئے ہیں وہ انسانوں میں آئے ہیں، نبی جب بھی آئے ہیں انسانوں میں آئے ہیں، اور وہ مرد آئے ہیں، بشر آئے ہیں، اور جنوں میں اور عورتوں کو، جن کو اور عورت کو نبی بنانا یہ نبی کی تعریف میں نہیں ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں اور نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، کیونکہ نبی کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ عالم غیب سے جوڑتا ہے۔ فرمان نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ معصوم ہونے سے مراد کیا ہے؟ معصوم ہونے سے مراد یہ ہے کہ نبی کی ذات سے رب کی نافرمانی، یعنی گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ اور ایسی حرکتیں جو مروت کے خلاف ہے، یہ اعلان نبوت سے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی نبی سے معصوم ہوتا ہے، یعنی اس سے محفوظ ہوتا ہے، نبی سے ان چیزوں کا صدور عمدن نہیں ہوتا، نہ کبیرہ گناہ، نہ صغیرہ گناہ، نہ ایسے امور، ایسی باتیں جیسے بازار میں کھڑے ہو کے کھانا، زور زور سے باتیں کرنا، چیخ و پکار کرنا، یہ مروت کے خلاف ہے، یہ اخلاق کے خلاف ہے۔ نبی کیونکہ رب کا نمائندہ ہوتا ہے، ان پر ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ایک بنیادی مقصد سے، کیونکہ اس کے اوپر تو کوئی منصب نہیں ہے، وہاں تو دائرہ انسانیت ختم ہو جاتا ہے، پھر تو خدا کی ذات ہے جس پر اس دائرے کا اطلاق نہیں ہوتا، تو گویا کہ مقصود اور کمال، انسانیت کے کمال کا جو آخری درجہ ہے وہ نبوت ہے، لہٰذا خدا اس کو اس قدر محفوظ اور پروٹیکٹ اور اس کی حفاظت اس کو اتنا با کمال بناتا ہے، کیونکہ اسی کے ذریعے لوگ خدا کو جانتے ہیں، تو اللہ اس میں کوئی ایسی عادت، اس کی شکل، اس کے اخلاق، اس کے مزاج میں ایسی کوئی چیز نہیں رکھتا جس سے لوگ اس سے گھن کھائیں، بھاگ جائیں، بلکہ اللہ رب العالمین اس میں ایسا کمال رکھتا ہے کہ اس کے علم، اخلاق، معاملات کو دیکھ کر پتھر بھی اس کے شیدا ہو جاتے ہیں، درخت بھی اس سے پیار کرتے ہیں، چہ جائے کہ انسان اس سے متاثر نہ ہو۔ تو لہذا نبی معصوم ہوتا ہے، اور نبی معصوم ہوتا ہے، اور نبی کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے۔ اور معصوم کیا ہے ذرا توجہ کرنا یہاں پر، یعنی عصمت۔ صاحب باری شریعت کہتے ہیں کہ یہ عصمت نبی اور ملک کا خاصہ ہے۔ اور عصمت کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا عصمت انبیاء کا معنی یہ ہے کہ ان کے لیے حفظ الہی کا وعدہ ہو لیا، جس کے سبب ان سے صدور گناہ شرعاً محال ہے، ان کے اندر ایک خوبی اور کوالٹی ہوتی ہے،
جو ان کو گناہ کے کاموں کی طرف کہ یہ گناہ ہیں اور وہ جانے کہ یہ گناہ ہیں پھر ارتکاب کریں اس سے روکتی ہے. عمدن ان سے یہ چیزیں ہوتی نہیں. آپ کہیں گے یہ کیا بحث کر رہے ہیں, آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں میرے اور آپ کے اندر صلاحیت جیسے دیکھنے کی ہے, عقل کی ہے, ذہانت کی ہے, یہ ہمارے اندر صلاحیتیں ہیں نا, اسی طرح ایک ملکہ جس طرح ہمارے اندر دیکھنے کا ملکہ ہے, کسی چیز کو کھرے اور کھوٹے کو جانچنے کا ضمیر ہے, ملکہ ہے, اسی طرح نبی کا درجہ بڑا ہوتا ہے, اس میں ایک اوپر درجے کا ملکہ ہوتا ہے, یعنی شعور کا اعلیٰ ملکہ ہوتا ہے. یعنی اس طرح ہمیں کسی چیز کے لیے شعور اور اس کی اصل چیز کو جاننے کے لیے اللہ نے عقل دی ہے, لیکن ہم غلطی کر جاتے ہیں. نبی عمدن ایسا کام کر جائے تو قوم کہاں سے خدا کی ہدایت پائے گی؟ تو اللہ رب العالمین اس کے مرتبے کے اعتبار سے چیزوں کو سمجھنے کے لیے ایک اعلیٰ درجے کی سمجھ دیتا ہے, اور وہ اعلیٰ درجے کا ملکہ اور سمجھ عصمت ہوتی ہے, اور وہ سمجھ اسے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی طرف عمدن جانے سے روکتی ہے. اس کو عصمت کہتے ہیں.